السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حاضرین گرامی، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صحیح میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لیرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا۔ حضور فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتا ہے بندے سے اس بات پر کہ ان یأکل الاکلۃ، یہ ایک وقت کا کھانا کھائے، فیحمدہ علیہا، اس کھانے پر اللہ کی حمد کرے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اکلتن کے معنی ایک نوالا لقمہ، اکلت کے معنی ایک ٹائم کا کھانا۔ تو ہر لقمے پر اللہ کی حمد کرنے کی بات یہاں نہیں ہے۔ ناشتہ آپ کرتے ہیں تو یہ ایک لقمہ کھاتے ہیں کیا؟ نہیں۔ تو یہ ایک وقت کا جو کھانا ہوتا ہے اسے عربی میں اکلت کہتے ہیں۔ اس میں کئی نوالے ہوتے ہیں، نوالے کو اکلت کہتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ان اللہ لیرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ، میں نے ایک لقمہ ایک نوالا کھائے اللہ کی حمد کرے اللہ راضی ہو جائے۔ ایک وقت کا یعنی کئی نوالے کھا چکا بندہ ایک وقت کا کھانا کھایا، ناشتہ کرتا ہے، سارا ناشتہ کر لیا، فیحمدہ علیہا، اللہ کی حمد کرتا ہے اس ناشتہ کرنے پر کہ اللہ تو نے مجھے ناشتہ عطا کیا، مجھے بھوکا نہیں رکھا، اللہ راضی ہو جاتا ہے بندے سے۔ ان اللہ لیرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا، بلا شبہ اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے بندے سے اس بات پر کہ وہ وقت کا کھانا کھائے اور اس پر حمد کرے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، پانی پیے اللہ کی حمد کرے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے کرم کی کوئی حد و غایت نہیں ہے۔ کیسا کریم مولا ہے۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ بندہ کسی کو کھانا کھلائے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ کھانا کھا لے بندہ، کھا لے، کھانے کے بعد حمد کرے، سارا کھانا کھا چکا بعد حمد کرے، الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ کھلا کر راضی ہوتا ہے اور کھانے کے بعد کرتا کیا ہے بندہ؟ اگر یہ روایت ہوتی، یہ بات ہوتی کہ کھانا کھانے کے بعد 70 غریبوں کو کھانا کھلا کر اللہ کی تعریف کرے تو اللہ راضی ہوتا ہے، تب بھی بولیں گے کہ سستا سودا ہے کہ 70 غریبوں کو کھانا کھلائیں گے تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یہ نہیں فرمایا گیا روایت میں، خود کھا کر خدا کی تعریف کرے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ مزے کا نوالا، اللہ اللہ، سوچئے کیسا کریم مولا ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ دیکھو یہ بندے کی یہ نیکی بڑی نیکی ہے چھوٹی نیکی ہے؟ یہ کوئی جہاد ہے؟ بھئی کھانا کھا لینے کے بعد الحمدللہ بولنا ہے کوئی جہاد ہے؟ تلوار لے کر جا کر آپ کافروں پر حملہ کر رہے ہیں؟ یعنی کوئی ریاضت ہے؟ کوئی مشقت ہے؟ کچھ بھی نہیں، کھانا کھائے الحمدللہ، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ تو چھوٹی بھلائی پر راضی ہونا یہ اللہ کے اخلاق سے، اس میں اشارہ ہے وہ بے نیاز مولا ہو کر، بے پرواہ مولا، غنی مولا ہو کر بندہ چھوٹی بھلائی کرے تو خوش ہو جاتا ہے۔ تمہارا بھائی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو تم راضی نہیں ہوتے؟ کیا کرا انہیں؟ تو اس میں اشارہ ہے کہ کسی کی بھی چھوٹی بھلائی بھی ہو تو خوش ہو جانا اس پر، یہ خدا کے اخلاق میں سے۔ اور صوفیہ کرام نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو، تمہاری طاقت کے برابر، تمہارے ظرف کے برابر اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو۔ اب کیا ہوتا ہے، کوئی اچھا سلوک کرے تو راضی نہیں ہوتے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ راضی ہو جاتے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اچھا سلوک کوئی کرے تو جلنے لگتے، اچھا سلوک کرنے والے، میں اچھا سلوک پانے والا، مجھے 50,000 روپئے قرض دے رہے ہیں، کیا وقت آیا ہے دیکھو،
یہ دینے والے میں لینے والا بنا. کب تک یہ بلا میرے ساتھ رہے گی, یہ مصیبت. یا اللہ, سامنے تو تعریف کر رہے ہیں, بھائی آپ 50,000 دیے, آپ کا بھلا ہو. ادھر بول رہے ہیں یہ لینے والا ہو جائے, میں دینے والا ہو جائے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے. برا سلوک تو برا سلوک, بھلے سلوک پر بھی لوگ حسد کرتے ہیں, جلتے ہیں. یہ دینے والے ہو گئے نا, یہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہو گئے نا, ہم ان سے اچھا سلوک لینے والے ہو گئے نا. جلنا نہیں چاہیے. جلنا ہے کیا, ہم کو تو جینا ہے. اللہ تعالیٰ کے اخلاق دیکھیے. بندہ کھانا کھا کر کہتا الحمدللہ, کھانا اس کا دیا ہوا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے بندہ, تو جس زبان سے الحمدللہ کہتا ہے وہ زبان بھی اس کی دی ہوئی ہے. جس قوت سے وہ الحمدللہ کہتا ہے وہ قوت بھی اس کی دی ہوئی ہے. جس ارادے سے وہ الحمدللہ کہتا ہے وہ ارادہ بھی اس کا دیا ہوا ہے. وہ فرصت, وہ سہولت, وہ قدرت, وہ لیاقت, وہ صلاحیت سب اسی کی عطا کردہ ہے. بولتا ہے الحمدللہ, راضی ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ. سب اسی کا دیا. دیکھو خدا ہمارا ایسا ہے, ہم اس کے بندے ہیں. ان اللہ لیرضی عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا, کہ یہ وقت کا کھانا کھائے, اللہ کی حمد کرے اس پر, اللہ راضی ہو جاتا ہے. کیونکہ کھانے پر حمد کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بندہ تو یہ معمولی ہے, مگر میرے محبوب کی سنت پر عمل کر رہا ہے, راضی ہو جاتا ہے. ان اللہ لیرضی عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا. گھونٹ پانی پیتا ہے, گلاس پانی پیا, الحمدللہ بولا, اللہ راضی ہو گیا. اس میں ایک اشارہ ہے کہ کھانا کھا کر بندہ تعریف کرے, اللہ راضی ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کوئی حرام کھاتا ہے, اللہ راضی نہیں ہوتا اس سے, صحیح ہے, ناراض ہوتا ہے. کوئی سور کا گوشت کھاتا ہے, اللہ راضی ہے. کوئی سود کا کھانا کھاتا ہے, سود سے کمائے ہوئے پیسوں سے کھانا کھاتا ہے, تو اللہ اس کھانے پر راضی ہوتا ہے, ناراض ہوتا ہے. اس پر الحمدللہ بولے تو راضی ہوتا ہے, ناراض ہوتا ہے. سرکار فرماتے ہیں بندہ ایک وقت کا کھانا کھائے, اللہ کی تعریف کرے, اللہ راضی ہوتا ہے. تو معلوم ہے اس میں اشارہ ہے حلال کھانے کو ہی مصطفیٰ کھانا کہتے ہیں. یہ اشارہ ہے. جو حلال کمائی نہیں وہ کچرا ہے, کچرا کھاتا ہے, کھانا نہیں ہے. کھانا نہیں, کیونکہ کھانا کھانے پر حمد کرے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے. حرام کھا کر حمد کرے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. حمد کرو یا نہ کرو, اللہ ناراض ہوتا ہے. تو یہی بولنا پڑے گا. اس میں یہ اشارہ ضرور ہے کہ حلال کمائی ہی کمائی ہے, حلال کھانا ہی کھانا ہے, حلال پینا ہی پینا ہے, دوسرا سب کچرا ہے. سمجھ لو آپ, جو لوگ حرام کھاتے ہیں, سود کی کمائی کا کھاتے ہیں, جوئے کی کمائی کا کھاتے ہیں, رشوت کی کمائی کا کھاتے ہیں, وہ گویا کہ کھانا کھاتے نہیں ہیں, جہنم کی آگ کھاتے ہیں, وہ کچرا کھاتے ہیں. تو اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا, کھانے پر اللہ کی حمد کوئی کرے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. پانی پی کر اللہ کی حمد کرے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو اب کوئی بندہ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہے, پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہے, اس حدیث پر عمل ہو. یا اپنی زبان میں بولے اللہ کی تعریف ہے, بھائی اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلایا, اللہ کی تعریف ہے. اردو میں بولتا ہے میں نے جو کھانا کھایا ہے اس پر, اس کھانے پر ساری تعریف میرے اللہ کی ہے. کتنے ہیں کھانا ہے کھا نہیں سکتے, کتنے ہیں کہ کھانا ہی نہیں ہے کھاتے نہیں. بہت سے ہیں کھانا ہے کھانا نہیں. ڈاکٹر بولتا ہے نہیں تم نہیں کھانا, دیکھتے رہو دیکھتے رہو, دوسرے کھاتے رہیں گے تم دیکھتے رہو, سنتے رہو, مرو, کھانا نہیں. بہت سے ہیں کھانا چاہتے کھا نہیں سکتے. اور بہت سے ہیں کھاتے ہیں جیل خانے میں بیٹھ کر کھاتے ہیں, اللہ نے ہمیں ویسا نہیں کھلایا. اور بہت سے ہیں کھانا کھاتے ہیں بھیک مانگ کر, وہ بھی کھاتا ہے, اللہ نے ہمیں ویسا بھی نہیں کھلایا. بہت سے ہیں چرا کر کھاتے ہیں, اللہ نے ہمیں ویسا بھی نہیں بنایا. ہم کو اللہ نے ویسا دیکھنا پسند نہیں کیا. یا چاروں طرف ہمارے ناپسندیدہ لوگ ہیں, ہم کو کھانے کا وقت آ گیا ہے, ادھر دیکھے تو ایک دشمن ادھر, ایک دشمن, ایسا نہیں.
دوستوں کے ساتھ کھانے والا، حلال کھانے والا، محبت سے کھلانے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے والا، عزت کی کمائی، عزت کی روٹی کھانے والا بنایا۔ الحمدللہ، تو اللہ کی تعریف کرے کھانا کھانے پر، بات ہوگی۔ اللہ کی اردو میں بولے، تمل میں بولے، انگریزی میں بولے، اللہ کی تعریف کرے تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کوئی لفظ بیان نہیں فرمایا کہ یہ لفظ کہے وہ لفظ کہے۔ اللہ کی تعریف کرے بندہ کھانا کھانے پر، پانی پینے پر، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں۔ کھانا کھانے پر کس کی تعریف کرنا؟ ظاہر متبادر میں آتا ہے کہ کھانا کھانے پر اللہ کی تعریف کرنا۔ کھانا کھانے پر اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس میں کھانے کی تعریف ہوتی، کھانے کی تعریف نہیں ہے اس میں۔ بریانی کھا لی بعد الحمدللہ، پکانے والا سن کر کیا ہوتا؟ صحیح ہے؟ کیوں خوش ہوا؟ اللہ کی تعریف کرا انہیں۔ کھانا کھائے بھائی، آپ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھائے، الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کے والدہ کھانا پکائے ہی، خوش ہوتے نہیں ہوتے؟ وہ بے شک خوش ہوتے، اس پر خوش ہوتے کہ میرا پکایا ہوا کھانا اچھا ہے۔ تو آپ کھانے پر اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی تعریف میں کھانے کی بھی تعریف ہے، پکانے والے کی بھی۔ دیکھا شرک نہیں ہوا، یہ ایک ساتھ کس کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ یہ طرف مجھے حارث فردان کی طرف سے ملا، الحمدللہ الحمدللہ۔ مجھ سے میں آ جاتے کہ میرا دیا ہوا عطر بہت اچھا ہے شاید، تو الحمدللہ بول رہے ہیں، اس میں اس کی تعریف مضمر ہے۔ تو جب اللہ کی تعریف میں مخلوق کی تعریف ہے، مخلوق کی تعریف میں اللہ کی تعریف ہے، تو محمد مصطفیٰ کی کوئی تعریف کرے تو شرک کہاں سے ہوگا؟ تو کھانا کھا کر آپ تعریف کرتے ہیں اللہ کی تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور کھانا کھا کر تعریف کر رہے ہیں تو اس میں ظاہر بات ہے کہ آپ کھانے کو پسند کر کے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ کس کے مزے کو پا کر؟ کھانے کے مزے کو پا کر، کھانے کو مزیدار پایا آپ نے، تعریف کر کے لگا۔ تو الحمدللہ، آپ کھانے کو سامنے دیکھ کر کھا کر الحمدللہ کہتے ہیں تو اس میں اللہ کی بھی تعریف ہے، پکانے والے کی بھی تعریف ہے، اور اس کھانے کی بھی تعریف ہے۔ کھانا آیا سامنے، کیا یہ کھانا، اٹھا کو پھینکو، تو کھانا بیزار ہو جاتا۔ پکانے والا کیا جی ہے اس میں؟ معلوم ہوا جس کا پکایا ہوا ہے اسے ناراضگی ہو رہی ہے، اس کی طرف سے آیا، جس کی طرف سے وہ ملا ہے اسے ناراضگی ہو رہی ہے۔ آپ کھانے کی مذمت کریں گے تو پکانے والا ناراض ہوگا، کیوں میرا پکایا ہوا اچھا نہیں۔ آپ کھانے کی تعریف کریں گے، پکانے والا خوش ہوگا کیونکہ میرا پکایا ہوا بلا تشبیہ و تمثیل، خدا کا محبوب خدا کی طرف سے ملا، خدا کا ولی ہمیں خدا کی طرف سے ملا، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں تو بھیجنے والا خوش ہوتا ہے، اور توہین کوئی کرے تو بھیجنے والا ناراض ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، کسی کھانے کی مذمت نہیں، یہ کھانا کھارا ہے، کھٹا ہے، پھکا ہے، خراب ہے، ہٹاؤ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کو برا نہیں کہا۔ ان اشتہاہ اکلہ، پسند ہے تو سرکار تناول فرماتے، وَإِن كَرِهَهُ تَرَكَهُ، پسند نہیں آیا تو چھوڑ دیتے، میں کھاتا نہیں۔ میں کھاتا نہیں بولنے میں کھانے کا عیب نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے، آپ کو پسند ہوگا۔ ایک چیز میں پسند نہیں کرتا، آپ پسند کرتے ہیں، کھانا تو اچھا ہے، میں کھاتا نہیں، مجھے حاجت نہیں، میرا دل چاہتا نہیں ہے، آپ چاہیے آپ لیجیے، کوئی مجبوری ہے، کوئی وجہ ہوگی۔ کھانا خراب ہے، یہ کون کھائے گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ سالن ہے، یہ پانی ہے، یہ ہے مذمت، معاذ اللہ۔ ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ۔ سرکار نے کبھی کسی کھانے کو عیبدار نہیں بتایا، اس کی مذمت نہیں کی، اگر پسند آئے تو تناول فرماتے، پسند نہیں ہے تو ترک کر دیتے۔ کوئی بندہ کھانا کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد
الحمدللہ کہہ دے، اللہ کی تعریف کر رہے، تو اس حدیث پر اس کا عمل ہو جائے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ اب بعض روایتیں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسنون ہیں، سرکار کی دعائیں ہیں، اگر ان پر عمل کرے تو زیادہ ثواب ملے گا، ظاہر بات ہے۔ تو جیسا کہ صحیح البخاری میں ابو امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان جب اٹھایا جاتا، یعنی کھانے سے فارغ ہوتے سرکار، تو دعا کرتے الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ یہ دعا، یہ تعریف ہے اللہ کی، الحمدللہ کثیرا طیبا، زیادہ تعریف ہے، تھوڑی تعریف نہیں اللہ کی، طیبا خالص، ریا سے، عجب سے، دکھاوے سے پاک تعریف، پاک تعریف، الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی، یعنی یہ تعریف، اس کے کئی شرحیں ہیں، اس کی کئی توضیحات ہیں، علماء شرح نے اس کے کئی پہلو بیان کیے ہیں۔ ایک معنی ہے غیر مکفی، کہ یہ کھانا جو ہم کھا چکے ہیں، غیر مکفی، اب اسی پر ہم اکتفا نہیں، ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کھانے کی ضرورت ہے، غیر مکفی، یعنی اس پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، ہمیں پھر اللہ کے رزق کی ضرورت ہی ہے، غیر مکفی ولا مودع، اور ہم اس کے طالب ہی رہیں گے، ہمیں اللہ کے رزق کی ضرورت ہی رہے گی، ولا مستغنا عنہ، اور ہم کبھی بے پرواہ نہیں ہو سکتے اللہ کے رزق کی، ہمیشہ ہمیشہ ہمیں ضرورت رہے گی۔ ربنا، اے ہمارے رب، ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ یہ دعا ہے جو صحیح البخاری وغیرہ میں، سنن ابی داود میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو دعا کرتے کہ الحمدللہ، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تعریف ہے اللہ کی جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ وہ دعا کریں یا یہ دعا کریں، یہ مسنون دعائیں ہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، وجعلنا من المسلمین، لوگ کہتے ہیں اصول الکتب جو اصل کتابیں ہیں وہ کہیں بھی ایسا لفظ ثابت نہیں ہے، جعلنا من المسلمین کا لفظ نہیں ہے، جہاں بھی ہے وجعلنا مسلمین۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تعریف ہے اللہ کی جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ یا وہ دعا کریں جو ابو داود شریف میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے بسند صحیح مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے پانی سے فارغ ہوتے تو یہ ورد کرتے کہ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل له مخرجا، تعریف ہے اللہ کی جس نے کھلایا اور پلایا، اطعم وسقا وسوغہ، اور جس نے آسانی سے حلق میں اتار دیا۔ جو طب کا علم رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کھانا ایسا ہی آسانی سے اندر نہیں اتر جاتا، ہم اٹھا کر نوالا منہ میں رکھ لیتے، چبا لیتے ہیں، کہ اندر اتارنا، اسے پہنچانا ایک بہت بڑا نظام چلتا ہے۔ ہائے یار، ہم بے خبر رہتے، کھاتے جاتے ہیں، کون ہے جو کھلا رہا ہے؟ وہ ہے رب العالمین ہے۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقا، تعریف، ساری تعریف اس اللہ کی ہے جس نے کھلایا اور پلایا، وسوغہ، اور جس نے آسانی سے میرے حلق میں اتار دیا، سوغہ، وجعل له مخرجا، اور اس کے بعد اس کھانے کا جو فضلہ ہوتا ہے، جو فضول ہوتا ہے، جس کو نکالنا چاہیے، اس کے نکلنے کے لیے راستہ بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ فضل نہ فرمائے، کھانا جسم میں رہ جائے تو آدمی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور وہ کھانا جسم میں جاتا ہے، آسانی سے ہضم ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے فضلے کو نکال دیتا ہے۔ تو سرکار یہ دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل له مخرجا، تو یہ دعا کریں۔ نہیں تو بے شک
اللہ کے حمد کی کا ثواب بھی ملے گا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا کرنے کا ثواب بھی ملے گا، کیونکہ حضور کی دعا ہے، اس میں بے انتہا معانی ہوتے ہیں۔ اسی طرح امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطیر اللخمی الطبرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب الدعاء میں، ان کی کئی کتابیں ہیں، معجم کبیر، معجم صغیر، معجم اوسط، الاوائل، ایک کتاب ہے الدعاء، دعا پر مشتمل کتاب آپ کی ایک کتاب ہے، آپ اس کتاب کا نام ہے الدعاء امام طبرانی کی۔ اس میں آپ روایت لاتے ہیں حضرت ابو جعفر محمد باقر، حضرت امام حسین کے پوترے، امام حسین کے صاحبزادے ہیں زین العابدین، ان کے بیٹے ہیں محمد باقر، باقر کہتے ہیں لوگ، محمد باقر، ان کا نام ہے محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ یہ محمد باقر جو جعفر صادق کے والد ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیا کرتے تو پینے کے بعد دعا کا ورد کرتے، یہ کہتے کہ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ پانی پینے کے بعد یہ دعا کرنا مسنون ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ، تعریف ہے اللہ کی، ساری تعریف ہے اللہ کی جس نے ہمیں پلایا، سقانا عذبا فراتا، میٹھا مزیدار پانی۔ پانی میں شکر ہے، نمک ہے، لیمو ہے۔ آپ جو پانی پیتے ہیں اس میں کیا ڈال کر پیتے ہیں؟ نمک ڈال کر پیتے ہیں پانی۔ مزہ ملتا نہیں ملتا؟ بریانی میں وہ مزہ نہیں رہتا۔ آہا، جوس پی لیں گے تو وہ بات نہیں، وہ بغیر شکر کے بغیر نمک کے جو پانی پینا وہ مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ یا عذبا فراتا برحمتہ، ساری تعریف ہے اللہ کی جس نے ہمیں پلایا میٹھا مزیدار پانی، اس کی رحمت سے ہمیں میٹھا پانی عطا فرمایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا، خدا تعالیٰ نے پانی کو کڑوا کسیلا نہیں بنا دیا، کھارا کسیلا نہیں بنایا، کھارا نہیں بنایا، کڑوا نہیں بنایا ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اس کی رحمت سے ہم جو پانی پیتے ہیں اسے اللہ نے میٹھا مزیدار بنا دیا۔ نہیں بھائی، اگر سارا پانی دریا کے پانی، سمندر کے پانی کی طرح ہو جائے ہمارے گھروں کا پانی رہے گا، مر جائیں گے سب۔ میٹھا پینے کے لائق پانی، خدا کا شکر کرنا چاہیے۔ تو پانی پینے کے کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو وہ دعائیں کریں۔ صرف پانی پیتے ہیں آپ تو یہ دعا کرنا مسنون ہے۔ الحمدللہ سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، ساری تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں میٹھا مزیدار پانی پلایا اپنی رحمت کے صدقے میں، اور پانی کو کھارا کڑوا کسیلا نہیں بنا دیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ تو ہم کھانا کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد یہ ان اوراد پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا ثواب کی صورت میں ہمیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سے بڑا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے کے بعد ان اوراد پر عمل کرنے اور اللہ کی رضا سے مالا مال ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔